السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا جو یہ میسج ہے، ایک نصیحت ہے یا پیغام ہے، جو بھی ہے، یہ میرے ان دوستوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جن کی زندگی کا ایک حصہ، ایک وقت، ایک قیمتی وقت صرف اس چیز میں لگ جاتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، ایسا کیا کریں، یا کچھ وہ کرتے ہیں، مطلب جو بھی کرتے ہیں تو خاص طور پر اس لیے کرتے ہیں صرف تاکہ لڑکیاں ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، لڑکیاں ان کی طرف آئیں، ان کی طرف جو ان سے ہے ان کو دیکھ کر خوش ہوں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، صرف اس چیز کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر وہ پڑھائی بھی کرتے ہیں تو وہ اس لیے ہی کرتے ہیں تاکہ لڑکیاں ان کی طرف آئیں گی کہ یار یہ تو بہت قابل ہے۔ ادروائز ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے ہم پیسہ کمائیں گے تو لڑکیاں ہمارے پاس آئیں گی، گاڑی ہوگی تو ہمارے پاس لڑکیاں آئیں گی۔ اس کے علاوہ جو ان سے ہے جم جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے کافی جو ان سے نوجوان ہیں، اسی مقصد کے لیے، صرف لڑکیوں کے لیے ہم جی باڈی بنائیں گے تو لڑکیاں ہماری طرف اٹریکٹ ہوں گی، آئیں گی۔ تو میرے بھائی، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو دین سے بالکل ہٹ کر ہے۔ لڑکیوں کو آپ نے اپنی طرف لانا ہی کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ کچھ بھائی تو ہمارے ایسے ہیں جو کہ حرام کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو نعوذ باللہ من ذالک بالکل ایسے، مطلب وہ ایسے کام کرتے ہیں پر حرام اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ شیطان نے اس قدر ان کو جو ان سے ہے بالکل ان کو گمراہ کر کے رکھ دی ہے، غلطی تو غلطی ان کو لگتی ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا الٹا ہے، ان کے لیے ان کا الٹا ہے بالکل، ان کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے کئی جو ان سے دوست ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ریلیشنز رکھتے ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ، جو کہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ریلیشن ہے۔ ان کے ذہن میں تو حرام کچھ اور ہے۔ بات چیت کرنا لڑکی سے، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، ٹائم سپینڈ کرنا، وہ ان کو حرام نہیں لگتا۔ تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے میرے بھائی، جو آپ کو دین سے بالکل دوسری طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اگر دیکھیں، حدیث کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی، آپ لوگ جو ایفرٹس ہمارے دوست کرتے ہیں یا جو بھی ہے آس پڑوس میں جو بھی ہے، تو یہ ایفرٹس جو سی ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اگر ہم یہی ایفرٹس اپنے ماں باپ کے لیے کریں کہ ہمارے ماں باپ کیسے خوش ہوں گے، ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں، ہم سے خوش ہوں، ان کا دل خوش ہو ہم سے۔ دیکھیں، ایک خوش ہونا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دل سے خوشی ہوتی ہے۔ آپ ماں باپ سے پوچھیں اپنے کہ آپ ہم سے راضی ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے نہیں، وہ آپ کو ہمیشہ ہاں میں جواب دیں گے۔ پر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا دل ہم سے راضی ہے؟ مین چیز دل ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ چیزیں چھوڑیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ حرام ریلیشن چھوڑیں گے، میرے بھائی یقین جانیں اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کے سوچ و گمان میں کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا۔ اپنی ایفرٹس جو سی ہیں وہ دین کی جو سی ہے کاموں میں لگائیں۔ اپنا جو سے ٹائم ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سی دی ہے، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کی ہے، اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو سے ہمیں دین اسلام عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، میرے بھائی اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو خدا را ان چیزوں سے جتنا آپ سے ہو سکے اتنا بچیں، اور اپنا جو سا ہے ٹائم جو سا ہے اللہ کی راہ میں سپینڈ کریں، اپنے آپ کو جو سا ہے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کو، ظاہر سی بات ہے اگر آپ میل ہیں تو لڑکی کو آپ دیکھیں گے تو آپ جو سے اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف نیچرلی، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو اپنے آپ پر قابو کریں، اپنے جذبات کو قابو کریں، اپنے نفس کو قابو کریں، تو ہی میرے بھائی جو ہے نا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو جو ہے اس کو آپ کو ویسے ہی آپ کو جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں کہتا میں کہ ایک ہی دن میں آپ جو ہے بالکل ٹاپ لیول پہ آپ پہنچ جائیں،
تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا آپ سے ہو سکے غلط کام سے جو انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جب بھی کوئی غلط کام کریں تو ذہن میں یہ سوچ لائیں کہ اگر اس وقت ابھی میں مر جاؤں اور اللہ مجھ سے پوچھ لے تو آپ کیا جواب دیں گے. فرض کریں اگر آپ کوئی حرام کام کرتے ہوئے مر جائیں, فرض کر کے گانے سنتے ہوئے آپ مر جائیں, یا ہمارے معاشرے میں جو سی آج کل بہت ہی عام جو سی چیزیں ہیں پورنوگرافی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ دیکھتے ہوئے آپ مر جائیں, یا اور کچھ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے مر جائیں جو اسلام کے دائرے سے باہر ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ لیتے ہیں, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ کے پاس جواب ہوگا؟ میرے بھائی, جب بھی گناہ کا تصور بھی آپ کے ذہن میں آئے نا, گناہ کی طرف آپ مائل ہو رہے ہو, تو اپنے ذہن میں اس سوچ کو لائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو لفظ ہے نا, یہ اگر آپ میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا, اگر آپ میں اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کا تعارف آپ کو ہوا ہوگا, تو یہ بہت بھاری لفظ ہے میرے بھائی. کوئی بھی گناہ کا تصور آپ کے ذہن میں آئے, وسوسہ آئے, تو جو ان سے ہے آپ اسی چیز کو ذہن میں اپنے مائنڈ میں لائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی, بہت بڑی بات ہے یہ. تو اپنا خیال رکھیں. ایک بات آئی تھی, میرے ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا تھا, تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور خیال رکھیں اپنا, اور دین کی راہ پہ چلنے کی کوشش کیجیے, اور شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم.